بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ سب واقف ہیں، ہمارا یہ ملک جو ہے تقریباً 80 سال ہو رہے ہیں ملک آزاد ہوئے۔ ابھی ہم نے 2-3 دن قبل اپنی یوم آزادی بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ ہم نے منایا ہے، اور آزادی کے بعد اس ملک کو ایک بہت ہی مؤثر دستور دیا گیا۔ ہمارے بڑوں نے، اکابر نے، دستور ساز اسمبلی کے تمام ذمہ داران نے، جو اراکین تھے، انہوں نے فکر کر کے ایک ایسا دستور مرتب کیا جس میں اس ملک کے ہر شہری کو اس کی اپنی مذہبی آزادی دی گئی، ثقافتی آزادی دی گئی، زبانوں کے اختلاف کے استعمال کی جو ہے آزادی دی گئی، بہت سارے حقوق فراہم کیے گئے تعلیمی اعتبار سے، مذہبی اداروں کے قیام اور ان کے انتظام کے اعتبار سے۔ یہ جو حقوق ہمیں دیے گئے ہیں دستور میں، الحمدللہ آزادی کے ان سالوں میں اس ملک کا ہر شہری ان حقوق کو استعمال کرتا رہا ہے، اس سے استفادہ کرتا رہا ہے، اس کو جو ہے انجوائے کرتا رہا۔ مگر حالیہ کچھ دنوں میں ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، دستوری حقوق ہیں، ان حقوق کی مختلف سطح پر پامالی ہوتی رہی ہے۔ خاص طور پر مذہبی حقوق کے سلسلے میں اس ملک کی اقلیتوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا رہا ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ صورتحال سرکاری سطح پر بھی پہنچ گئی ہے، اور جو قوانین اس ملک میں اب نئے بنائے جا رہے ہیں، ان قوانین میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو حقوق کا استحصال کرتے ہوئے ان کا احترام کیے بغیر نافذ کیے جا رہے ہیں۔ انہی حقوق میں سے ایک، یعنی قوانین میں سے ایک جو ہے ابھی حال میں پچھلے سال 1 سال پورا ہو رہا ہے، اگست ہی کے مہینے میں مرکزی حکومت نے وقف ترمیمی قانون 2025 کو نافذ کیا تھا۔ اس قانون کے ذریعے سے دستور میں جو مسلمانوں کو اپنے ادارے قائم کرنے، ان کا انتظام چلانے اور ان کے سلسلے میں جو ہے جو آزادیاں دی گئی ہیں، ان حقوق کی پامالی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے وقف کا جو قانون یہاں نافذ تھا، اگرچہ کہ وہ پوری طرح سے مؤثر نہیں تھا، لیکن بہت سارے مسائل کو ہمارے حل کرنے کے سلسلے میں اور شرعی نقطہ نظر سے، اسلامی نقطہ نظر سے اس کا جو مفہوم ہے وقف کا، اس کو کسی حد تک پورا کر رہا تھا۔ لیکن اب جو قانون بنایا گیا ہے، وہ قانون ان چیزوں کو پامال کر رہا ہے، ان سے ہٹ کر جو ہے مسلمانوں کے حقوق پر جو ہے دست درازی اس قانون کے ذریعے سے ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ایک مؤثر تحریک اس سلسلے میں شروع کی، اور وہ پورے ملک میں جاری ہے۔ مختلف چیزیں اس کے تعلق سے اختیار کی گئی ہیں، ہر طرح سے جو ہے اس قانون کی مخالفت کی گئی ہے۔ کئی پروگرام بورڈ کی طرف سے دیے گئے تھے، ان پر عمل کیا گیا ہے، اور مزید پروگرام بھی بورڈ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ایک ہدایت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے یہ بھی تھی کہ جہاں مرد حضرات میدان میں اتر کر اس قانون کے خلاف احتجاج کریں گے، وہیں ہماری بہنیں بھی، مائیں بھی، ہماری خواتین بھی، چونکہ شریعت اسلامی ہر ایک پر نافذ ہوتی ہے، مرد جس طرح اس کے مکلف ہیں، اسی طرح خواتین بھی اس کے مکلف ہیں، اس کے تحفظ کی بھی ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو اس ذمہ داری کو خواتین بھی پورا کریں۔ اس لیے جو ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے جو ہدایات جاری کی گئی تھی، اس میں مستقل طور پر یہ بات بھی لکھی ہوئی تھی کہ خواتین کا مستقل اس سلسلے میں احتجاجی پروگرام مرتب کیا جائے گا۔ الحمدللہ بورڈ کی ہدایات آنے کے بعد ہماری اس ریاست میں ریاستی سطح کی ایک کور کمیٹی تشکیل دی گئی۔ حضرت امیر شریعت مولانا صغیر احمد صاحب
رشادی دامت برکاتہم کی کنوینرشپ میں اور مختلف پروگراموں کو نافذ کرنے کے سلسلے میں مختلف ذیلی کمیٹیاں بھی بنائی گئی. انہی میں سے ایک کمیٹی خواتین کے پروگرام کے سلسلے میں بنائی گئی اور اس کا کنوینر محترم الحاج فیاض شریف صاحب کو بنایا گیا، جو وزڈم گروپ آف انسٹیٹیوشنز ہمارے اس شہر کے، اس ریاست کے جو ہے معروف تعلیمی ادارے ہیں، اس کے ذمہ دار بھی ہیں. اور آپ کی اہلیہ محترمہ سلمہ شریف صاحبہ، وہ جو ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی رکن بھی ہیں، ممبر ہیں. تو ان دونوں کو یہ ذمہ داری دی گئی اور الحمدللہ اس سلسلے میں ریاست کے مختلف مقامات پر بھی خواتین کے بڑے بڑے اجلاس منعقد کیے گئے ہیں. کئی اضلاع میں پروگرام ہوئے ہیں الحمدللہ. اور شہر بنگلور میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ آنے والی 21 تاریخ کو، اسی مہینے کی اگست کی 21 تاریخ کو عیدگاہ قدس صاحب میں ایک عظیم الشان اجلاس منعقد کیا جائے گا، جس میں اس قانون کے تعلق سے دستور کے سلسلے میں دستور ہند نے جو حقوق ہم شہریوں کو دیے ہیں ان کے تعلق سے بیداری پیدا کرنے کی کوشش ہوگی. خواتین کے درمیان میں جو ہے بیداری پیدا کی جائے گی اور یہ ایک بڑے اجتماع کے ذریعے سے اس بات کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا کہ اگر شریعت اسلامی ہو یا ہمارے اس ملک کا دستور اور کانسٹیٹیوشن ہو، اگر اس کے خلاف کوئی اقدام ہوتا ہے تو ہم سب جو ہے متحد ہو کر کھڑے ہوں گے اور دستور کی حفاظت کے لیے، ہمارے حقوق کی حفاظت کے لیے ہم جو ہے اپنی آواز کو بلند کریں گے. یہ پروگرام انشاءاللہ ابھی آنے والی جمعرات کو ہمارے اس شہر میں منعقد ہونے والا ہے، جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اکابر علماء کرام بھی تشریف لائیں گے. جیسے حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب ہیں جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری ہیں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. اور مولانا ابو طالب رحمانی صاحب جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن ہیں، وہ بھی اس میں شریک ہوں گے اور خطاب کریں گے. اور اسی طرح خواتین کا جو شعبہ ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کا، اس کی کنوینر محترمہ جلیسہ یاسمین صاحبہ، وہ بھی اس میں شریک ہوں گی. اس کے علاوہ ہمارے شہر کے ریاست کے جو ہے اکابر علماء کرام بھی ہوں گے. یہاں کے جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اراکین ہیں وہ سب اس میں شریک ہوں گے. آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن تاسیسی، رکن عاملہ اور اس تحریک جس کو جو ہے وقف بچاؤ دستور بچاؤ تحریک کا نام دیا گیا ہے، اس کے ریاستی کنوینر حضرت مولانا ثقیر احمد خان صاحب رشادی امیر شریعت کرناٹک دامت برکاتہم کی صدارت میں یہ انشاءاللہ پروگرام منعقد ہوگا. آپ حضرات کو یہ انشاءاللہ جمعرات کے دن 21 اگست کو صبح 10 بجے سے ظہر کے درمیان میں کارروائی ہوگی عیدگاہ قدس صاحب کے میدان میں. الحمدللہ اس سے پہلے پچھلے سال نومبر میں بھی اسی طرح کا ایک پروگرام کیا گیا تھا، وقف کے تعلق سے ہی تھا، اور اس میں تقریباً 30 سے 35 ہزار تک بڑی تعداد میں خواتین جمع ہوئی تھی. اس مرتبہ ہماری کوشش ہے کہ اسی طرح کا ایک بہت بڑا پروگرام ہو اور یہ ایک پیغام ہماری اس شہر سے، ہماری اس ریاست سے پورے ملک بھر میں جائے اور تحفظ اوقاف اور تحفظ دستور کے سلسلے میں جو ہے ایک عظیم بیداری یہاں سے پیدا ہو. انشاءاللہ یہ آپ حضرات کو اسی لیے زحمت دی گئی. ہم بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ سب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ کو کے پاس جو ہے ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس خدمت کے لیے قبول کیا ہے اور آپ کے ذریعے سے یہ پیغام بہت دور دور تک پہنچتا ہے. اس لیے آپ سب کو یہاں زحمت دی گئی اور ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اس پیغام کو دور دور تک پہنچانے کی کوشش کریں، ایک طرح سے بیداری بھی پیدا ہو اور جو پیغام ہے تحفظ اوقاف کا، تحفظ دستور کا، وہ پیغام بھی پہنچے اور خاص طور پر 21 تاریخ کی دعوت ہماری ماؤں بہنوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے تاکہ بڑی تعداد میں وہ اس اجلاس میں شرکت کر سکیں. جزاک اللہ. اسی مقصد کے لیے آپ کو ہم یہاں جمع کیے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا تعاون ہمیں پوری طرح سے حاصل رہے گا. کتنے خواتین کی شرکت کی توقع کیا رہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے بتایا کہ پچھلی مرتبہ 30 سے 35 ہزار خواتین تک جمع ہوئی تھی. اس مرتبہ الحمدللہ زمینی سطح پر بہت زیادہ محنت ہوئی ہے. پورے شہر میں جگہ جگہ کارنر پروگرام کیے گئے ہیں، جو تقریباً 50 سے زیادہ پروگرام ہوئے ہیں.
اور ہر پروگرام میں ہم نے دیکھا ہے کہ 500 سے لے کر 2000 تک بھی خواتین مختلف چھوٹے پروگراموں میں جمع ہوئی جہاں ان کو 21 تاریخ کی دعوت دی گئی ہے. تو اس طرح ہمیں امید ہے کہ پچھلی مرتبہ کا جو پروگرام تھا اس سے بہت زیادہ بڑی تعداد میں جمع ہوں گی. کم از کم اتنی تعداد میں تو ہونا ہی چاہیے جتنا پہلے ہوا تھا. تو اس کے بعد مرد حضرات کے لیے بھی پروگرام ہونا تھا, وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ 23 تاریخ کا جس کا اعلان کیا گیا تھا پہلے, اس سلسلے میں بھی ایک مستقل الگ کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس کے ذمہ داران ہیں. چونکہ یہ خواتین کی کمیٹی کی نشست ہے اس لیے جو ہے ہم اسی بات کو کہہ سکتے ہیں. البتہ مرد حضرات کا بھی پروگرام ہونا ہے انشاءاللہ, اس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں اور بڑے پیمانے پر انشاءاللہ بہت بڑا پروگرام ہوگا. اور ہمارے جو بڑے ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران ہیں, حضرت صدر محترم ہیں اور دوسرے حضرات ہیں, ان کی یہ خواہش ہے کہ دہلی میں رام لیلا میدان میں ایک بڑا پروگرام پورا ملکی سطح کا ہونے والا ہے. وہ حضرات یہ چاہتے ہیں کہ بنگلور شہر کی کوئی خاص اہمیت حاصل ہے, تو یہاں کا جو پروگرام ہوگا وہ ایک طرح سے اس بڑے پروگرام کے لیے جو ہے تمہید کے طور پر کام کرے. تو انشاءاللہ وہ جو بڑا پروگرام طے ہوگا اس سے پہلے انشاءاللہ اس کے قریب ہی میں یہ یہاں شہر بنگلور کا بھی بہت بڑا پروگرام منعقد ہوگا. ابھی آپ کے سامنے ہمارے سلیمان خان صاحب پوری تفصیل سے پوری گفتگو فرمائی. کیونکہ مجھے بھی کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے, میں مزید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے بنگلور شہر کے مسلم مینڈ سکولز کو میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس 21 اگست کے پروگرام کی فکروں کو اوڑھیں اور دستور بچاؤ وقت بچاؤ کے جو مہم ہے اس پر تھوڑا دھیان دیں اور اپنے پیرنٹس کو اطلاع کریں. یہ ایک چھوٹی قربانی ہے اور یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے, ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. ہمارے بچوں میں ہم تربیت دیں گے, ابھی سے بچوں کو تیار کریں گے تو آئندہ چل کر ان چیزوں کا اگر کانسٹیٹیوشن میں کچھ فرق کریں گے گورنمنٹ, ہمارے شریعت میں کچھ فرق کریں گے, تو یہی بچے کل چل کر ہمارا دستور کا بھی حفاظت کریں گے, شریعت کی بھی حفاظت کریں گے. تو میں بہت ہی عاجزی سے درخواست کرتا ہوں سارے مسلم مینڈ سکولز کو, ہائی اسکول کے لڑکیوں کو اس پروگرام میں لائیں, مدرس کو لیٹرز بھیجیں, ترغیب دلائیں اپنے واٹس ایپ گروپ سے کہ وہ شریک ہو جائیں. اور مرد حضرات کے لیے بھی وہاں پر مسجد کے اندر انتظام ہے, وہاں سارا انتظام رہے گا, مستورات شامیانہ میں رہیں گے اور مرد حضرات مسجد میں رہیں گے. اور ایک چیز میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ موسم چونکہ تھوڑا ٹھنڈا ہے اور بارش وغیرہ کا ہے, انشاءاللہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ اس وقت میں بارش نہ آئے, ہمیں اللہ کے پاس دعا کر رہے ہیں. لیکن جیسا بھی ہو ہم لوگ پورا انتظام کر رہے ہیں, واٹر پروف ٹینٹس ڈال رہے ہیں, پوری سہولت ہمیں کرے ہیں ماشاءاللہ, اور جتنی ضرورت ہے اتنے واش رومز رکھے ہیں اور سارے سہولتوں کے ساتھ تقریباً 400 لیڈی والنٹیئرز کام کریں گے لیڈیز کے مستورات کے آرام کے وجہ سے. تو سارے انتظام کرے ہیں. تو میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنے امبریلا چھتری لے کر آپ آ جائیں. اللہ کو قربانی پسند آ جائے گی اور مستورہ عورتوں کے جذبات کی اللہ بڑی قدر کرتا ہے. آپ آئیں گے, جمیں گے اور حکومت کو پیغام دیں گے, اللہ بھی رحم کھائے گا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے اتریں گے انشاءاللہ کہ یہ بل جو کورٹ میں ہے یہ ہمارے طرف فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. ان کو لے لے